بھارت سے دریائے چناب میں چھوڑا گیا سیلابی ریلا پاکستانی حدود میں داخل۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,88,000 کیوسک ہو گیا۔ راوی میں کوٹ نینا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب 1,00,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ جسٹر کے مقام پر 1,20,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ سیلابی ریلے سے سینکڑوں دیہات زیر آب آ سکتے ہیں۔ دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ میں خطرناک حد تک اضافہ، 1,82,188 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ کئی آبادیاں ڈوب گئیں۔ بہاولپور اور بہاول نگر کے مقام پر کئی دیہات زیر آب۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، بورے والا میں ساہوکا اور ملحقہ آبادیاں ڈوب گئیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں شدید بارشوں سے نالا ڈیک میں تاریخ کا بلند ترین سیلاب سے درجنوں دیہات زیر آب، ہزاروں ایکڑ پر دھان کی فصل تباہ ہو گئی۔ نالا ڈیک میں اس وقت 76,000 کیوسک کا بلند ترین پانی کا ریلا گزر رہا ہے۔ نالا ڈیک کے پانی سے چہور، دریانگل، جبوکے، نوادے، ہنجلی اور دیگر دیہات متاثر۔ سہیوال، وائیں، نور شاہ، چرونڈ، چک راجہ، ڈوگری، ہندلا، ای سے ڈوگرا بھی متاثر۔ ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ اور درجنوں دیہات زیر آب۔ سیلاب سے مہدی پور، گریا بڑیار، ڈھوڈا، نورپور، کھیرے سمیت درجنوں دیہات متاثر، مکینوں کی محفوظ مقامات کی طرف منتقلی۔ دریائے ستلج کے بہاؤ میں اضافہ اور ممکنہ سیلابی صورتحال پر NDMA کا پیشگی الرٹ جاری۔ PDM میں پنجاب نے ستلج کے قریب علاقوں میں بڑے پیمانے پر انخلاء کی کارروائیاں شروع کر دیں۔ تقریباً 1.5 لاکھ افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ NDMA کی متعلقہ اداروں اور ایمرجنسی سروسز کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت۔ وزیراعظم نے دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر چیئرمین NDMA کو ہدایت جاری کر دی۔ کہا کہ متاثرہ علاقوں میں پھنسے افراد کو فوری طور پر محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے۔ گنڈا سنگھ کے مقام پر سیلابی صورتحال کے پیش نظر حفاظتی اقدامات اور نگرانی تیز کی جائے۔ سیالکوٹ میں 355 ملی میٹر ریکارڈ بارش، 75% شہر پانی میں ڈوب گیا۔ سڑکوں اور بازاروں میں پانی ہی پانی، شہر کا نظام زندگی مفلوج، گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں کئی فٹ پانی میں ڈوب گئیں۔ رنگ پورہ، شہاب پورہ، دارا آرائیاں، علامہ اقبال چوک، پریم نگر سمیت کئی علاقوں میں بارش کا پانی جمع، کئی علاقوں میں پانی گھروں اور دکانوں میں داخل۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر اونچے درجے کا آبی ریلا، سیلاب سے لوگوں کی سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں مکمل طور پر تباہ۔ ہنجلی پل بھی سیلابی ریلے میں بہہ گیا۔ بھارتی ہائی کمیشن کا پاکستانی حکام سے تیسرا رابطہ۔ دریائے ستلج میں پانی کے بہاؤ کے حوالے سے پیشگی اطلاع دی۔ بھارت نے معلومات آبی معاہدے کے تحت فراہم نہیں کی بلکہ سفارتی روابط استعمال کیے۔ پاکستان نے متعلقہ اداروں کو الرٹ جاری کر دیے۔ بھارتی شہر فیروز پور کے قریب دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب، بھارت کی طرف سے مادھو پور ڈیم سے پانی کے اخراج کی وارننگ جاری۔ During this year, more than 700 Pakistanis, and in northern areas, complete families were drowned. I went to KP province the other day. Villages were inundated, raised the ground. پاکستان ماحولیاتی چیلنج سے تنہا نہیں نمٹ سکتا، دنیا کو ہماری مدد کرنا ہوگی۔ اسلام آباد میں نیو انرجی وہیکل پالیسی کی افتتاحی تقریب سے وزیراعظم شہباز شریف کا خطاب۔ کہا کہ خیبر پختونخوا میں بے شمار گھر صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ گرین گیسز کے اخراج میں پاکستان کا حصہ بہت کم ہے، موسمی تبدیلیوں سے اکیلے نہیں نمٹ سکتے۔ سیکیورٹی فورسز کی فتنہ الخوارج کے خلاف سمبازا، بلوچستان کے علاقے میں کارروائی، بارڈر کراس کرنے کی کوشش کرنے والے 47 دہشت گرد ہلاک، زیادہ تر دہشت گرد افغانی تھے۔ کارروائی 7 سے 9 اگست کے دوران کی گئی۔ دہشت گردوں کی لاشیں افغانستان کی طرف گری تھیں۔ 15 روز تک دہشت گردوں کی لاشیں اٹھانے کوئی نہیں آیا، لاشوں کو گدھوں پر لاد کر جایا گیا۔
دیربالا میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کا کامیاب ٹارگیٹڈ آپریشن، فتنہ الخوارج کے سرغنہ ساجد سمیت 9 دہشت گرد ہلاک، 8 پولیس اہلکار زخمی۔ سینٹ ضمنی الیکشن، رانا ثناء اللہ کے کاغذات نامزدگی منظوری، الیکشن ٹریبیونل میں چیلنج۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سے خالد اسحاق پر مشتمل الیکشن ٹریبیونل آج سماعت کرے گا۔ امیدوار کا جمع کروایا گیا اقرار نامہ اور بیان حلفی غیر قانونی ہے، اپیل کنندہ کا موقف۔ میرے پاس اس کا ان رائٹنگ کوئی ریزگنیشن نہیں پہنچا، البتہ انہوں نے کہا ہے اور میں نے بھی اس کا سنا ہے، جو بھی ان کا طریقہ کار ہوگا، اگر وہ کنٹینیو کرنا چاہیں گے اور یا نہیں کنٹینیو کرنا چاہیں گے، اس کے سلسلے میں جو فیصلہ ہے وہ خان صاحب ہی کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کے استعفے پر برہم، بیرسٹر گوہر نے واضح کیا کہ سلمان اکرم راجہ کا استعفیٰ انہیں موصول نہیں ہوا۔ اظہار خفگی کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا پر استعفیٰ دینے والی فلمیں بند ہونی چاہیے۔ شکوہ کیا کہ پارٹی معاملات باہر آ جاتے ہیں، بانی نے پہلے بھی سختی سے منع کیا۔ معروف مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا پر تھانہ سٹی میں گستاخی کا مقدمہ درج۔ پولیس کے مطابق شہری کی درخواست پر توہین مذہب کی دفعہ 295C اور الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2016 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ انجینئر محمد علی مرزا کو پیر کی شب 3MPO کے تحت گرفتار کر کے جیل منتقل کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی کاوش رنگ لے آئی، شنگھائی سی پورٹ سے مزید 100 جدید ترین الیکٹرک بسیں پاکستان روانہ۔ مریم نواز کہتے ہیں کہ پنجاب کے ہر ضلع میں دسمبر تک جدید ترین الیکٹرک بسیں چلیں گی، کرایہ صرف 20 روپے ہوگا۔ اگلی فصل کاشت کرنے کے پیسے نہیں، پنجاب حکومت نے کسان کو تباہ کرنے کا سوچا ہوا ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کسان اتحاد کے چیئرمین خالد حسین باٹھ نے کہا، ملک میں کپاس کی پیداوار 50% کم ہوئی ہے، اب $5 ارب کی باہر سے منگوانی پڑے گی۔ گندم کا ریٹ 2800 ہے، لیکن 2000 میں بیچنی پڑی، ہمیں گندم نہ بیچنے دی گئی تو احتجاج کریں گے۔ کراچی کے تمام 7 اضلاع کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی موجودگی کا انکشاف۔ ضلع شرقی سے 24، ضلع کیماڑی سے 15، ضلع جنوبی سے 14 ماحولیاتی نمونے لیے گئے۔ جانچ کے بعد تمام ماحولیاتی نمونے پولیو سے متاثرہ پائے گئے۔ خیبر پختونخوا میں پولیو کے 2 مزید کیسز رپورٹ، ٹانگ کی 16 ماہ اور ضلع شمالی وزیرستان کی 2 سال کی بچی میں پولیو وائرس کی تصدیق۔ ملک بھر میں 1 سپٹمبر سے قومی انسداد پولیو مہم شروع ہوگی۔ کراچی میں بارش کے پانی کی عدم نکاسی، مچھروں کی بھرمار، ڈینگی کیسز میں اضافہ، بلڈ بینکس پر پلیٹلیٹس اور میگا پلیٹلیٹس کی مانگ میں بھی اضافہ ہو گیا۔ رواں برس سندھ میں سرکاری سطح پر ڈینگی کے 436 کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں سے 375 کا تعلق کراچی سے ہے۔ ضلع شرقی میں ڈینگی کے 93، ضلع وسطی میں 85، ضلع جنوبی میں 73، ضلع کورنگی میں 52، ضلع ملیر میں 34، جبکہ ضلع غربی اور کیماڑی میں 19 کیسز رپورٹ ہوئے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری سے مزید 75 فلسطینی شہید۔ اسرائیل کے مسلط کردہ قحط کے باعث مزید 3 بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق، بھوک سے اموات کی تعداد 303 ہو گئی، جس میں 117 بچے بھی شامل۔ 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی فوج کے حملوں میں شہداء کی تعداد 62,819 تک جا پہنچی۔ النصر اسپتال پر حملے میں شہید ہونے والے 5 صحافیوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ شہید صحافی سلامہ کی منگیتر کے بین پر ہر آنکھ اشکبار۔ کینیڈین فوٹو جرنلسٹ ویلیری زنک برطانوی نیوز ایجنسی رائٹرز کو صحافیوں کے قتل میں شریک قرار دیتے ہوئے مستعفی۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ ان کے لیے رائٹرز کے ساتھ تعلق برقرار رکھنا ناممکن ہو چکا ہے، کیونکہ اس نے غزہ میں 245 صحافیوں کے منظم قتل کو جائز اور ممکن بنانے میں کردار ادا کیا۔ ویلیری زنک نے لکھا کہ رائٹرز اسرائیل کے پروپیگنڈے کو تقویت دے کر غزہ میں صحافیوں کے قتل میں براہ راست شریک ہے۔